علی بھائی کی سوچ اور پولیٹیکل ویژن ڈاکٹر اسرار سے زیادہ ہے؟ پلیز عمران خان کی عقیدت کی پٹی اتار کر جواب دیں۔ میری آنکھوں پہ کسی کی عقیدت کی پٹی نہیں ہے. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ میں ٹروتھ لور ہوں. ٹروتھ لور ہونا سیکھیں, سچائی سے محبت کریں, چاہے وہ آپ کے مخالف میں بھی پائی جاتی ہو, آپ سکون کی نیند رات کو سو پائیں گے. میری کسی کے ساتھ کوئی عقیدت وابستہ اس حوالے سے نہیں ہے. عقیدت ایک ہی شخص ہے جس سے کی جا سکتی ہے, اس کی قبر مدینے میں ہے, سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی سب سے صرف محبت ہو سکتی ہے, شغف ہو سکتا ہے. عقیدت اندھے بن کے اس کے پیچھے ہی کی جا سکتی ہے, وہ بھی اگر جائز ہوتی, لیکن قرآن حکیم اس کو بھی کہتا ہے اندھے بن کے نہیں. آپ سورہ یوسف میں آیا کہ اے نبی علیہ السلام تم فرما دو میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں. میں ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ما ضل صاحبکم وما غوا. ہمارے نبی کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دی ہے, تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے. باقی تو سب کے بارے میں میرا وہی نعرہ ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں, کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ کر اپنے زوم میں گالی دیتے ہیں, اور نہ ہم جو ہے وہ بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم اللہ کے فضل سے علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ. دوسری گزارش, اس کو جواب دینے سے پہلے میں عرض کروں میرے بھائیو, یہ وقتاً فوقتاً جو مختلف نیشنل لیول کے ایشوز آتے ہیں, پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں, میں ان کے اوپر بولتا ہوں. اور اس پہ بعض لوگوں کی ریزرویشن ہوتی ہے کہ ایک دینی پلیٹ فارم سے اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. حالانکہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جو کسی نہ کسی درجے میں دین کی کیٹیگری میں فال نہ کرتی ہو. یقیناً وہ فال کر رہی ہوتی ہے, تب میں اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں. دیکھیں ڈاکٹر اقبال کے حوالے آپ سب لوگ ہمیں دیا کرتے ہیں بچپن سے ابھی تک کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین سیاست کے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا پولیٹیکل لیڈر بھی بنایا تھا اور ہمارا دینی لیڈر بھی, اور اس کے بعد خلفائے راشدین بھی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور پھر ڈاکٹر اقبال کا ہی شعر ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. شبیر جو ہے نا, یہ لقب ہے سیدنا حسین ابن علی کا علیہم السلام. تو ڈاکٹر اقبال یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی خانقاہوں پہ نہ بیٹھے رہو, بلکہ حضرت حسین ابن علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے باطل کو للکارو. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو کوئی بھی تم میں برائی دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے, اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے. لیکن کہا گیا ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ کوئی کسی برائی کو دل میں برا جانتا ہو. یعنی ایٹ لیسٹ زبان سے برائی کو برائی کہو, گونگے شیطان نہ بنو. تو اس لیے وہ تمام ایشوز جن کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں ہمارے ریلیجن کے ساتھ ہوتا ہے, نیشنل لیول کے ایشوز ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اس پلیٹ فارم کے اوپینین کو لوگ کتاب و سنت کے اوپینین کے طور پر لیتے ہیں. تو میری مجبوری ہوتی ہے کہ ان چیزوں پر ڈسکشن کی جائے. دو چار بندوں کو اگر اس ٹاپک پہ بات کرنے سے اختلاف ہوتا ہے نا, تو ہزاروں لوگ ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ امت کو ویژن دیں, کہ آپ امت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کو صحیح بات بتائیں. یہ نہیں ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور یہ سمجھیں کہ بلی غائب ہوگی. بلی غائب تو نہیں ہوگی. اس لیے یہ تمام نیشنل لیول کے ایشوز جو ریلیجن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں میں ان کے اوپر بولتا ہوں. چاہے وہ میرے کلپس آئے ہیں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرنے والے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں ہوں, اسی طریقے سے پتنگ بازی کے اعتبار سے جو کچھ ایشوز پیچھے چلے اس پہ میری ڈسکشن آئی, ویلنٹائن ڈے سے ریلیٹڈ آئی. ظاہر ہے یہ گورنمنٹ ان چیزوں کی جب پش پناہی کر رہی ہوتی ہے تو اب میں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ بھئی گورنمنٹ کی اس وقت مرضی کیا ہے, میں نے دیکھنا ہے کتاب و سنت کی کیا مرضی ہے. ہم اس وقت بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں بولا کرتے تھے جب ہماری گورنمنٹ کی یہ ڈکلیئر پالیسی نہیں تھی کہ ہم نے ان کو نہیں یہاں پہ رہنے دینا. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ فوج کا کام ہے کہ وہ جہاد کرے اور کوئی بندہ جتھا لادہ سے نہ بنائے. اب تو ہماری اسٹیٹ پالیسی بھی یہ آ گئی ہے, چاہے وہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے آئی ہے یا ہم نے لرن کیا ہے. بہرحال آل از ویل اف اینڈ از ویل, اگر اینڈ اچھا ہے تو اچھا ہی ہے. تو میں ان ایشوز پہ بولتا رہا ہوں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اعتبار سے جو سائیوال انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس پہ بڑا بولا تھا. کتاب و سنت میں ایک بہت کریٹیکل ایشو ہے قتل نہ حق کا, اور اب آپ دیکھ لیں بولنے کے باوجود, پوری قوم کے بولنے کے باوجود جو کچھ ہوا ہے وہ سارے کے سارے آزاد ہو گئے ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ کمپین چلی تو پرائم منسٹر کو بھی تھوڑی سی اس حوالے سے فکر لاحق ہوئی, تو انہوں نے پھر پنجاب گورنمنٹ کو جو ہے وہ آرڈرز دیے ہیں کہ آپ کورٹ میں جا کے اس کے خلاف اپیل کرو کہ یہ لوگ کیوں چھوٹ گئے. کیونکہ اگر اس طرح ہوگا تو میرے بھائی یہ جن کے ماں باپ آپ نے مارے ہیں, ان بچوں نے بڑے ہو کے نان اسٹیٹ ایکٹر ہی پھر بننا ہے. جن کے ماں باپ آپ نے اس طرح ظلمن طریقے سے چھینے ہیں, اور پھر الٹا آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ظالم ہیں کہ وہ چھوٹ رہے ہیں, اور مظلوموں کو 3 کروڑ کا چیک دے کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی جانوں کی قیمت ادا کر دی ہے. تو وہ پرائم منسٹر نے اس کے اوپر نوٹس لیا. میں نے تو اس وقت بھی بولا تھا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. میں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ مطلب یہ کس کی سپورٹ میں جا رہی ہے بات, یہ کس کے خلاف جا رہی ہے.
اولو العلم قائما بالقسط بننا ہے، اہل علم سچائی پر قائم رہتے ہوئے۔ پلوامہ اٹیک ہوا، میں اس میں بھی بولا تھا، اس کی وجہ سے کشمیر میں ظلم شروع ہوئے، میں اس میں بھی بولا تھا۔ سید علی گیلانی نے SOS جب ریلیز کیا، میں اس میں بھی بولا تھا کشمیریوں کے حق میں۔ تو یہ سارے ایشوز، اب وہاں پہ چونکہ سب لوگ کشمیریوں کے حق میں تھے، لہٰذا وہ میرے کلپس لوگوں کو ہضم ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ کسی کے مفادات پہ زد پڑتی ہے وہ کہتا ہے یہ تو ہمارے خلاف۔ مجھے یقین کریں، نہ تو کسی کے ساتھ ہمدردی ہے نہ دشمنی ہے، البتہ مجھے تمام دنیا کے انسانوں کی آخرت کے ساتھ محبت ہے کہ آخرت بچا لیں، چاہے مسلمان ہے چاہے نان مسلم ہے۔ اس لیے ہم اس پلیٹ فارم سے سچائی کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں ساری چیزوں پہ بولتا ہوں۔ میرے بھائیو، عمران خان صاحب پہ جب گستاخی کا فتویٰ لگا، جبکہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ان کے خلاف آ گئے یا ایٹ لیسٹ نیوٹرل ہو گئے، کسی ایک بندے نے بھی ان کے ساتھ نہیں دیا، یہ گستاخ صحابہ والا جب فتویٰ لگا، میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا تھا، میں نے بات کی تھی نا۔ تو اب اگر مخالفین سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے جی آپ نے جو ہے وہ ایک گستاخ کو سپورٹ کر دیا۔ میں نے قرآن و سنت کی ڈاکٹرائن کو سپورٹ کیا، عمران خان کو نہیں سپورٹ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ آئی تو میں نے اس کو کہا کہ وہ کسی حد تک جسٹیفائی ہے، اور میں نے علمی دلائل اس کے سامنے رکھے تھے، وہ آپ میرا کلپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جہاں جہاں پرائم منسٹر کی پالیسیز اچھی ہوتی ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں، جہاں پہ غلط ہوتی ہیں تو پھر مجھے یہ حق حاصل ہے، مجھے کم از کم حق حاصل ہے کہ اگر میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں ان کی اچھی باتوں پر، تو بری باتوں پہ پھر میں ان کے اوپر گرفت بھی کر سکتا ہوں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ اور ظاہر حکمران تو پھر عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے نا، یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے نا، یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا، ملوکیت تو نہیں ہے نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے آئین میں نام ہے نا اس ملک کا، تو ہر بندے کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ کر سکتا ہے، اپنی رائے رکھ سکتا ہے۔ ہاں، ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی یعنی غیر پارلیمانی زبان استعمال نہ کرے، تو یہ وہ حق ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اب جب کبھی آپ کو پتہ ہے آج کل دھرنے کی بات، آج 27 اکتوبر ہے، 31 اکتوبر 2019 کی ڈیٹ دی ہوئی ہے۔ اب میں نے دھرنے کو نہ آج سپورٹ کیا ہے نہ پہلے کبھی سپورٹ کیا تھا، میں تو اس وقت بھی میں نے یعنی پی ٹی آئی کی جو سپورٹ تھی ایز اے پولیٹیکل جماعت اس سے پیچھے ہی ہٹا تھا 2014 کے دھرنوں کی وجہ سے، ورنہ 2013 میں میرے بھائیوں کو پتہ ہے ہم نے پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ ڈلوانے کے لیے کمپین چلائی تھی، لیکن جب وہ دھرنے پہ کنٹینر پہ چڑھ گئے تو میں نے کہا نہیں، اگر ایک پولیٹیکل جماعت غیر جمہوری طریقہ اڈاپٹ کرے گی پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز کا پہلا حق ہے کہ وہ بھی آ کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں۔ تو پھر میں نے انصاف پر قائم رہتے ہوئے، اولو العلم قائما بالقسط، جو قرآن کہتا ہے کہ اہل علم سچائی پر قائم ہونے والے، اللہ نے ان کو اپنے ساتھ ذکر کیا سورہ آل عمران میں کہ اللہ کے ایک ہونے پر گواہ اللہ ہے، اور اولو العلم قائما بالقسط بھی اس پر گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کائنات کا کریٹر ایک ہے۔ تو میں نے کہا یہ غلط طریقہ ہو رہا ہے، اس کے ہمیں نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو دیکھ لیں سر، دنیا مکافات عمل ہے، وہی عمران خان صاحب جنہوں نے کنٹینر پہ چل کے سیور نافرمانی کی تحریک چلائی، اپنے بل جلائے اور کہا میں استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، سیم وہی جملے آج مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے بارے میں بول رہے ہیں۔ پالیٹکس ایسی چیز ہے، اس میں مکافات عمل فوراً ہی آ جاتا ہے۔ 5 سال ہی گزرے ہیں نا، 2014 اور آج 2019 ہے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے نا وہ مکافات عمل ہے، جو انہوں نے کیا ہے بویا ہوا ان کے سامنے آ گیا۔ تو میں اس وقت پھر ان کی سپورٹ سے ہٹا تھا کہ یہ غیر، اور آج دیکھیں پی ٹی آئی میں کئی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں اس طریقے سے استعفیٰ نہیں مانگنا چاہیے تھا، لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تو اس کی وجہ سے کتنے پروجیکٹس اسلام آباد کے برباد ہوئے، وہ تو میں پھر ذکر کروں گا تو یہ مجھے کہہ دیں گے کسی اور پارٹی سے، میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں، میں سچائی کی بات کروں گا۔ تو آج بھی میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کی کوئی سپورٹ نہیں کی ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے کہ وہ احتجاج کریں کنٹرول انوائرمنٹ میں۔ میرا وہ دھرنے والا کلپ آپ نکال کے دیکھ لیں، لوگ مطلب وہ بغیر ٹکٹ کے چار دوڑتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ آج سے 8-9 سال پہلے ایک مسجد میں درس دیا نا، تو میں نے اس میں کہا کہ یزید کے اوپر جنتی لشکر والی بشارت فٹ نہیں ہوتی، قسطنطینیہ والی، میں نے بخاری سے ثابت کیا اور سنن ابی داؤد سے۔ 70-80 بندوں نے وہ لیکچر دیکھا، شکر ایک بندے نے آڈیو ریکارڈنگ کی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں کے جو مولانا صاحب تھے وہ کہتے ہیں آپ نے کہا یزید دوست کی ہے، میں نے کہا میں نے پورے کلپ میں کہیں نہیں کہا، میں نے کہا میں نے تو یہ کہا کہ جو جنت کی بشارت آپ فٹ کر رہے ہیں وہ اس میں نہیں فٹ ہوتی، وہ تو میں نے کہا آپ پہ نہیں ہوتی، تو میں آپ کو دوست کی کہہ رہا ہوں۔ نہیں مطلب تو یہی نکلتا ہے نا، انہوں نے چشمہ لگایا ہوا تھا۔ اب جن پی ٹی آئی والوں نے چشمہ لگایا ہوا ہے نا، وہ میرے جملے نہیں سن رہے کہ میں کہہ رہا ہوں کنٹرول انوائرمنٹ میں، مخصوص جگہ میں جہاں پہ عدلیہ کہے، جو جسٹس اطہر مین اللہ کا ڈیسیژن بھی آ چکا ہے ہائی کورٹ کا، ریمارکس تو انہوں نے دیے ہیں کہ پی ٹی آئی کا دھرنے کو 2014 کو بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی، تو ان کو بھی ہم دے رہے ہیں۔ کنٹرول انوائرمنٹ میں لاک ڈاؤن نہ ہو، اسکول کالج جانے والے لوگ متاثر نہ ہو، مریض متاثر نہ ہو، یہ ساری باتیں میں نے اس میں کی ہیں۔ پھر میرے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ یہ دھرنوں کو سپورٹ کر رہا ہے، نہیں،
احتجاج کو. تو سر آپ تو پرائم منسٹر نے بھی اجازت دے دی احتجاج کی, انہوں نے کہا احتجاج, بلکہ اب تو وینیو بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے ریبر کمیٹی کے ساتھ, آپ کو پتا ہے نا, پشاور موڑ کے پاس ان کو جگہ دے دی ہے, وہ جو اتوار بازار لگتا ہے نا اس والے گراؤنڈ کے اندر, تو سب کچھ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. یہ میرے کلپ کی وجہ سے نہیں ہوا سر, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور آج دیکھیں, آج پی ٹی آئی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنے ان گائیڈ لائنز کے مطابق ہونے چاہیے جو 2014 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی تھیں, اور 2016 کے جو دھرنے تھے, جو ایک ریلیجس جماعت کا دھرنا تھا, اس میں جو سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق ہم اجازت دے رہے ہیں. ویسے فائز عیسیٰ صاحب پہ ریفرنس بنا ہوا ہے, ان لوگوں نے بنایا ہے, لیکن ڈیسیژن انہی کا ہی مان رہے ہیں. سر سچائی بولتی ہے, سچ تو سچ ہے, وہ چاہے کوئی بھی بولے, اس کی طاقت ہے. ٹروتھ وہ پاور ہے جس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. تو اب کنٹرول انوائرمنٹ ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے کوئی معاذ اللہ جو ہے وہ دھرنوں کو اس اعتبار سے سپورٹ کیا. میں احتجاج کو آج بھی سپورٹ کرتا ہوں, کل بھی کروں گا. ہر بندے کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ جو پولیٹیکل جماعت ذرا فیم حاصل کر لے یا جس کے ساتھ یوتھ لگ جائے تو اب انہی کا رائٹ ہے, دوسروں کا نہیں ہے. اور یہ اس قسم کے اگر تلخ رویے آپ یہاں پہ پیدا کریں گے تو سر اس کا انجام ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی. ان چیزوں کو بالکل دیکھنا چاہیے اور سمجھداری کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. اور اس میں بھی بات یاد رکھیں, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کو غدار وطن کہتے ہیں, اور جو مذہبی لیڈر ہیں وہ دوسرے کو گستاخ رسول کہہ دیں گے, گستاخ صحابہ کہہ دیں گے. گالیاں سب کے پاس ادبی موجود ہیں ایک دوسرے کو دینے کے لیے. تو سر جو پھر آپ اس وقت, یعنی پی ٹی آئی کے پولیٹیکل لیڈر ہمارے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی ایک مذہبی جماعت کے پلیٹ فارم سے جا کر تو مذہبی کارڈ کھیل رہے تھے نا نون لیگ کے خلاف. آج اگر جے یو آئی والے وہی مذہبی کارڈ پی ٹی آئی کے خلاف کھیل رہے ہیں تو سر آپ تہاڈیاں کیتیاں اگے آئیاں نے, پنجابی میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی کیتیاں اگے آئی ہیں, جو آپ نے بویا تھا وہ آپ کاٹ رہے ہیں. آپ کو اس وقت خیال نہیں ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل جماعت کے لیڈر ہیں اور آپ ایک مذہبی جماعت کے پلیٹ فارم کے اوپر جا کے اس طریقے سے ختم نبوت کے حوالے سے جو معاملہ ہوا, جو ریورس بھی ہو گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ چل رہا ہے, اور آپ جا کے صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے یا پبلک گین کے لیے آپ وہاں جا کے کر رہے ہیں. تو سر آج جب آپ کے خلاف اس قسم کے مذہبی کارڈ یوز ہو رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو, کیونکہ آپ نے بھی تو دوسری جماعت کے خلاف کیا ہے. ہم تو آپ کو بھی غلط سمجھتے ہیں, ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں, لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کو غلط کہیں, کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. تو جو کیا وہ بھگتے. ہاں ہم عوام کو کہیں گے کہ وہ بھی غلط ہے. اور میں اپنے بچوں کو, میرے تو بچوں کے مانا, یار میری 42 ایئرز ایج ہو چکی ہے, 4 اکتوبر 1977 کی میری پیدائش ہے اور آج 27 اکتوبر 2019 ہے. تو یہ جتنی ینگ جنریشن ہے, ٹین ایجر سے, میرے بچوں کی مانے دی ہے. میں ان کو کہوں گا خدا کے لیے جذباتی نہ بنیں, اپنی عقل بھی استعمال کریں. یہ جب آپ لوگ کالجز سے, یونیورسٹی سے فارغ ہو کے نوکریوں کے لیے مارے پھریں گے نا, پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی کہ ملک کی اکانومی کدھر گئی ہوئی ہے, کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت علی بھائی نے یہ بات کی تھی, اچھا یہ اس لیے ہے. جب تک اپنے منہ پر چپیڑ نہ پڑے اس وقت تک پرابلم سمجھ نہیں آتی. لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا, میں قطعاً اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی گورنمنٹ کو 5 سال سے پہلے ہٹایا جائے. نہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر ہٹا سکتا ہے, نہ دھرنوں کے ذریعے ہٹانا چاہیے 5 سال. میں اس وقت بھی ایکس پرائم منسٹر کے بارے میں بھی کہتا تھا پورے کرنے چاہیے, ان کو بھی پورے کرنے چاہیے. یہ حق ہے, یہ عوام کا حق ہے کہ انہوں نے 5 سال کے لیے چنا ہے. اور اگر کہیں آپ کی ریزرویشن ہے دھاندلی کے اعتبار سے تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, ان کو بھی برداشت کریں گے. آہستہ آہستہ یہ سسٹم چلے گا, آپس میں لڑنے کی بجائے نا آپ اس سسٹم کو مضبوط کریں. انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود ہم ٹرو ڈیموکریسی کی طرف, اسلامک ڈیموکریسی, میں وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا, اسلامک ڈیموکریسی جو بنیاد ہے قرارداد مقاصد, جس پہ مولانا مودودی نے فرمایا تھا قرارداد مقاصد کے بعد کہ آج پاکستان کی ریاست نے کلمہ پڑھ دیا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف پاس نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ہمارے درس نظامی کے کورس میں آئین پاکستان نہیں پڑھایا جاتا, کتنا بڑا ظلم ہے. کسی درس نظامی کے کورس میں نہیں ہے, حالانکہ یہ تو بنیاد ہے. اسلام صرف یہ نکاح, طلاق, استنجے کا طریقہ, نماز کا طریقہ بتانے کے لیے ہے, یا اسلام اس لیے ہے کہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام بھی ہے, اس کے لیے آپ کو پاکستان کا آئین پڑھنا ہوگا. وہ اتنی سی آئین کی بک ہے, وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بہترین آئین ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے اس وقت کنسنسس کے ساتھ ڈیولپ کیا ہے. ویسے لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں وہ اسلام کے خلاف ہے, بتائیں کون سی شک خلاف ہے اس میں, تو وہ پڑھا ہی نہیں, بغیر پڑھے کہہ رہے ہوں گے. تو یہ بھی درس نظامی کے کورس میں ہمارے علماء کو چاہیے, اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو اس میں انٹروڈیوس کروائے. اور یہ جو فتوے لگانا, اور وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتے ہیں ڈیزل, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں یہودی ایجنٹ, تو دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں نا. اور قرآن حکیم میں کتنے سخت احکام آئے اس حوالے سے. سورہ الحجرات آپ پڑھ کے دیکھیں, پارہ نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, شروع کی یعنی آپ کو آیات میں مل جائے گا, پارہ نمبر 26 میں آیت نمبر ہے 11.
اس کا ایک پورشن ہے ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو تانا زنی مت کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام برے القاب مت رکھو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا ہے اگر کوئی شخص فاسق ہو جاتا ہے ایمان لانے کے بعد، یعنی وہ فاسق ہے جو دوسرے کے بارے میں برے برے نام رکھتا ہے، وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ یہ برے القاب دوسرے مسلمانوں کے رکھنے سے توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ تو یہ برے القاب ہی ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4973 اور مسلم میں ہے 263 کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا اپنے باپ کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون اپنے باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا جو شخص دوسرے کے باپ کو یا دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو گویا اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جب یہودی ایجنٹ کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کو، وہ دراصل اپنے آپ کو خود کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان کے لیے ڈیزل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ دراصل خود اپنے آپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہاں پہ عرض کروں، اگر مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو یہ رائٹ ہے نا کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تو دوسرے علماء کو بھی یہ رائٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کہیں قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں کو سپورٹ کرنا ہے فلاں کو نہیں کرنا؟ ہر بندے کا رائٹ ہے، آپ کسی سے اس کا رائٹ چھین سکتے ہیں؟ آپ صرف علمی دلائل رکھ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کا موقف اس معاملے میں غلط ہے، اس معاملے میں آپ اتنی بات ٹھیک ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک دوسرے پہ غدار وطن کے فتوے لگانا، ایک دوسرے کو مطلب گستاخ ڈکلیئر کر دینا اور اللہ معافی دے مطلب ایمان سے ہی باہر نکال دینا۔ آپ نے دیکھا، میں نے پچھلے بتایا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس مولوی کے ایمان کے بارے میں ہی خطرہ ہے۔ JUI کے ایکسپورٹر عالم نے کہا جو ان کے اپنے فرقے کا، دیوبندی فرقے کا، وہ کہتا ہے ہمیں تو طارق جمیل کے ایمان کے بارے میں ہی خطرہ ہے، نام لیے بغیر، کیونکہ وہ دوسری یعنی انہوں نے سپورٹ کر دی عمران خان صاحب کو، ایز اے جماعت سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہم سب کو خوشی ہوتی ہے۔ اب آ جائیں جو مجھے دھونس لگائی گئی جی آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی تو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، تو سر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا پولیٹیکل ویژن انٹرنیشنل پولیٹکس پہ ان کی جو نظر تھی ہمارے کسی عالم دین کی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو یہ رائٹ ہے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ساری دینی خدمات زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئی ہیں کیا؟ ان کو حق تھا، اور جن سرکمسٹانسز میں انہوں نے یہ بات کی تھی وہ اپنی جگہ بالکل درست تھی، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی تعریف بھی کی تھی۔ یہ 90s کی بات ہے جب نئی نئی جماعت بنی تھی، اور عمران خان صاحب سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کو بڑی امیدیں تھیں۔ اسی دوران ان کی شادی ہوگی وہ ایک جو ہے وہ انگلینڈ کے گولڈ سمتھ کی بیٹی کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ یہ جو ایلومناٹیز ہیں یا زائنسٹ ہیں یا یہودی ہیں، یہ سارا یہ جو سونے کا کاروبار ان کے قبضے میں ہے، پوری دنیا کے بزنس ان کے قبضے میں ہے، تو اس طرح وہ لوگوں کو لانچ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو یہودی نیو ورلڈ آرڈر لانچ کرتے ہیں اس کے لیے جو حالات و واقعات وہ چوز کرتے ہیں، اس میں وہ بالکل یہ سمجھتے تھے اپنی بصیرت کے مطابق کہ ہمارا یہ مستقبل کا پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کو شروع میں یہ کر رہے ہیں۔ میرا خیال اگر آپ زندہ ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ وہ جمائمہ خان سے طلاق ہو چکی ہے، جان چھوٹ چکی ہے کسی حد تک، کچھ ہے بھی واقعی۔ تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس وقت جو کچھ ڈیسیژن لیا، اس وقت انہوں نے اپنے حالات و واقعات میں صحیح ڈیسیژن لیا تھا۔ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں یعنی اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں، اس زمانے میں شاید میں بھی صحیح سمجھ لیتا، لیکن ایک بندے کا پورا ایک کریکٹر ہے۔ آج تو ہم دیکھ سکتے ہیں تقریباً 23 سالہ عمران خان صاحب کا کریکٹر ہمارے سامنے ہے، اس میں ہمیں کوئی اس اعتبار سے چیز نظر نہیں آتی کہ ان میں کوئی یعنی پاکستان کے خلاف کوئی چیز پائی جاتی ہو یا ریلیجن کے خلاف۔ ہم نے تو ان کو ریلیجن پہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ دیکھا ہے۔ اور پھر پاکستان کا جو پرائم منسٹر بنتا ہے یا بڑے عہدوں پہ جو لوگ آتے ہیں، ہماری یعنی سیکورٹی ادارے ان کو کلیئر کرتے ہیں، اس طرح نہیں اوپر آ کے بیٹھتے، اس طرح کی کوئی چیز مجھے نہیں نظر آئی۔ اور میرے لیے تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ 2013 میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے چند دن پہلے عمران خان صاحب کرین سے نیچے گرے تھے، تو وہ اس میں ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی کیونکہ ریڑھ کی ہڈی بھی ڈیمیج، اتنی بلندی سے گرے تھے۔ تو اس وقت وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے اور وہ اس وقت کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یہ بہت بڑا چیک ہوتا ہے کسی بندے کا، جب انسان پہ برا وقت آتا ہے بالکل وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، اور اس وقت اگر اس کی زبان سے فی البدیہہ اللہ رسول کا نام نکلتا ہے تو وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہماری طرح کے ڈھیلا ہی مسلمان ہیں، باقی تو قیامت دن پتہ چلے گا کون ڈھیلا مسلمان تھا اور کون صحیح والا مسلمان تھا۔ یعنی ہمارے علماء کہتے ہیں اپنا کرائٹیریا ہے نا، گیٹ اپ اس طرح کا ہو،
داڑھی اس طرح کی ہو, پگڑی ہو, یہ ہو, تو وہ اپنا انہوں نے ایک پورا کرائٹیریا سیٹ کیا. اس حساب سے تو ایک فرقے والا مسلمان دوسرے کے نزدیک نہیں فٹ بیٹھتا. کیا بریلوی علماء دیوبندی علماء کو مومن کامل سمجھتے ہیں؟ کیا دیوبندی علماء بریلویوں کو سمجھتے ہیں؟ سنی شیعہ کو شیعہ سنی کو سمجھتے ہیں؟ نہیں. تو عمران خان صاحب کو کس نے ماننا یا نہیں ماننا؟ تو آپ ڈاکٹر اسرار صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. باقی فضل الرحمان صاحب کا یا باقی لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ مودی کا یار ہے, غدار ہے, عمران خان صاحب وہ ٹرمپ کے ساتھ سودا کر کے آ گئے ہیں کشمیر کا, حالانکہ انہوں نے UN کی تقریر بھی کی ہے, اس کے باوجود یعنی وہ ڈائلیوٹ نہیں ہو رہا معاملہ جو لوگ کہنے والے ہیں. تو سر وہ یہ بھی مکافات عمل ہے. اگر آپ ایکس پرائم منسٹر کو مودی کا یار کہہ سکتے ہیں جس نے 1998 کے اندر کلنٹن کی دھمکیاں سننے کے باوجود دھماکوں سے پیچھے نہیں ہٹے تھے. مجھے نواز شریف صاحب کے ساتھ بنیادی طور پر کئی چیزوں پہ اختلاف ہے, باقی پازیٹیو چیزوں کی میں قدر کرتا ہوں. میں ان کی جماعت کا ووٹر نہیں ہوں, میں سچائی کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو چند ایک باتیں دیکھ کے آپ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے. وہ اب انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی بھی کچھ تصویریں پرانی 2013-14 والی نکالنی ہے, تو سر پھر اس طرح عمران صاحب کی بھی پرانی تصویریں مودی کے ساتھ ہیں جب وہ انڈیا پہلے گئے تھے, اس وقت تو پرائم منسٹر بھی نہیں تھے. اس طرح تصویریں نکال کے ایک دوسرے پہ فتوے لگانا غدار وطن. اور اس میں سب سے بڑا مجرم ان پیڈ اینکرز کو سمجھتا ہوں جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے پیسے لے کے ایجنڈا لانچ کر رہے ہیں, اور اگر کوئی سچائی کی بات کرے تو اس کے اوپر کبھی کہتے ہیں اس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں, یہ فلاں اس کو فنڈنگ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, حالانکہ وہ خود فنڈنگ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ذرا سا یعنی رخ اس طرف ہوتا ہے تو وہ ادھر کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, ذرا سا رخ ادھر ہوتا ہے تو ادھر کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو ایجنڈا ان کو ملتا ہے. اور یہ امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اس قسم کے اینکرز. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان میں وہ والے اینکرز ٹاپ آف لسٹ ہیں جو جن کی ویڈیوز لیک ہوئی تھیں کہ وہ ایک بہت بڑے ٹائکون سے پلاٹ لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے, پھر بھی لوگ اسی ڈٹائی کے ساتھ اس بندے کو سن رہے ہیں, اس کی کہانیاں سن رہے ہیں. اور ان میں وہ اینکر بھی شامل ہے جس کو سپریم کورٹ نے جھوٹا ڈکلیئر کیا تھا, پچھلی گورنمنٹ میں ایک کیس ہوا تھا, لیکن لوگ سمجھتے ہیں وہ تو بہت بڑا ولی اللہ ہے, وہ جھوٹا بندہ اس کو ولی اللہ مانا ہوا ہے. اس سپریم کورٹ نے کہا تھا جس سپریم کورٹ نے ان کے مطلب کا فیصلہ کر کے پچھلے پرائم منسٹر کو فارغ کیا ہے, اسی چیف جسٹس نے اس کو جھوٹا ڈکلیئر کیا ہوا ہے, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, جبکہ ثابت بھی ہو گیا. تو ان اینکرز کی باتیں آپ سب کی سنیں, لیکن اپنے بھی کان کھولیں کہ کون بندہ جھنڈے پہ بات کر رہا ہے, کون بندہ لاجکس کے اوپر بات کر رہا ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ چینلز چل رہے ہیں اور روزانہ ایک نئی کہانی لے کے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی بڑے بڑے مشہور ہیں. مجھے ان کے نام لے کے ان کے اوپر اس طریقے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو بس سچائی کی بات جتنی ہے نا وہ میں کروں گا. باقی عمران خان صاحب بھی آپ دیکھ لیں, یہ مودی کا یار فضل الرحمان کو کہنا شروع کر دیا. ابھی آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر کی پچھلے دنوں یہ اسی ویک کے اندر سینئر صحافیوں کے ساتھ نا ایک بیٹھک ہوئی ہے, اس پہ انہوں نے کہا واقعی مطلب فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کو یا ان کے احتجاج کو انڈین سازش سمجھتے ہیں. ان کا ہاں جی بالکل. ان کا میرے پاس یعنی رپورٹیں کوئی نہیں ہے, لیکن مجھے باوثوق ذرائع سے پتا ہے کہ اس کے پیچھے بین الاقوامی سازش ہے. تو سر پھر ان کو بھی باوثوق ذرائع سے ہی پتا ہے کہ آپ یہودی ایجنٹ ہیں. آپ جب ان کو یہ کہہ رہے ہیں, اور پھر ایک بندے نے وہاں پہ کہا کہ جی آپ نے یہ ڈیزل کہہ کے تو ماحول خراب کیا ہے, تو یہ تو گالی ہے ان کا ڈیزل, میں اس کو گالی نہیں سمجھتا. تو سر اگر آپ ڈیزل کہنے کو گالی نہیں سمجھتے تو آپ کے مخالفین آپ کو یہودی ایجنٹ کہنے پہ گالی نہیں سمجھتے. اب آپ ریشو پروپورشن چھوڑ دیں, گٹر کا پانی چاہے ایک گلاس ہو چاہے ایک قطرہ ہو پلید ہی ہے. پھر لوگ یہ بھی کمپیئر کرا رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھیں جی کسی کو یہودی ایجنٹ کہنا یہ بڑی گالی ہے, ڈیزل کہنا چھوٹی گالی ہے. وہ ہے تو گالی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا حرام ہے اور اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے. حرام تو حرام ہے. اس کی وجہ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کلچرلی, کیا کیا یعنی ہمارے اخلاقیات بگاڑ دی ہیں. پچھلے دھرنوں نے کیا کچھ کیا ہے, قبر اسلام آباد میں کھدی, سپریم کورٹ کے یعنی گیٹس کے اوپر کپڑے لٹکائے گئے سکھانے کے لیے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کفن لہرائے گئے. چھوٹے چھوٹے بچے جب دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے مذہبی لیڈرز کیا کر رہے ہیں, آج وہ ریٹائرمنٹ لے کے تو کینیڈا بیٹھے ہوئے, امت کو جھونک کے چلے گئے. سیاست نہیں ریاست بچاؤ, سیاست بھی ڈبو کے چلے گئے, ریاست بھی ڈبو کے چلے گئے, ہم بھگت رہے. تو وہ انہی پرائم منسٹر صاحب کے سیاسی کزن تھے نا. تو اب نہیں پوچھا جائے گا یار آپ لوگ اس وقت کیا کرتے رہے ہو. تو آج جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کے غیر اخلاقی رویوں سے, ایک دوسرے سے اس طرح کی اس زبان میں گفتگو کرنے کا نیشن کو نقصان ہو رہا ہے. اپنے بچوں کو تباہی سے بچائیں, اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں. اگر آپ واقعی یعنی پاکستان کے ساتھ خیر خواہی چاہتے ہیں
تو یہ حرکت نہ کریں, اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب یا عمران خان صاحب کے ایٹیچیوڈ کا فائدہ ڈائریکٹلی ان غیر جمہوری قوتوں کو ہو رہا ہے جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتی, چاہے وہ بیرون ملک ہیں چاہے اندرون ملک ہیں. تو خدا کے واسطے اپنی آپس کی لڑائی میں اپنی ایگو کو بچانے کی خاطر امت خدا کر کے کوئی اس پٹری پہ مطلب یہ پاکستان چلنا شروع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چلیں وہ دیر آئے درست آئے. ہماری فوج اور ہماری عدلیہ کم از کم دو معاملات میں کہتا ہوں ایوالو ہوئی ہے. نمبر 1 کہ نان سٹیٹ ایکٹر نہیں ہوگا, صرف فوج کا کام ہے جہاد کرنا. 70 سال بعد شکر ہے سمجھ آئی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے, ملک کے عوام کو ان کا نمائندہ چننا چاہیے. کم از کم اس پہ کنسنسس ہوا ہے, اس کو چلنے دیں. اور اینڈ پہ میں اس سوال کے جواب میں عمران خان صاحب کو اور فضل الرحمان صاحب کو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں, اگر آپ نے یہ اپنی اس قسم کی لینگویج نہ چھوڑی تو آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی, اور پاکستان کو اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کو جو نقصان آپ کی وجہ سے ہوگا نا, تو آپ کے لیے کوئی دعا نہیں کرے گا, بددعائیہ کلمات ہی آپ کے لیے نکلیں گے. دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے MQM جماعت بنائی تھی, پھر انہوں نے ہی ختم بھی کی, اور آج ہمیں بتا رہے ہیں اس جماعت نے بہت نقصان پہنچایا تھا. اس زمانے میں جب ہمارے جیسے لوگ ان کو سمجھاتے تھے ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو یہ دیکھیں وقت بڑا بے رحم ہے, وقت خود ڈیسیژن کر دیتا ہے کہ کون سچا تھا کون غلط, لیکن جس وقت ڈیسیژن کرتا ہے نا اس وقت ریورس نہیں ہو سکتا. بہتر ہوتے ہیں وہ لوگ, عقل مند ہوتے ہیں وہ لوگ جو مستقبل میں پہلے فورس ہی کر لیتے ہیں معاملات کو. تو میرا تو موقف ہے کم از کم 5 دفعہ اسمبلیاں ہمارے ملک میں چلیں 5-5 سال کی, چاہے لولی لنگڑی چلیں. آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں کرپشن پاکستان سے زیادہ ہے, اکانومی کی در اوپر جا رہی ہے. کرپشن بعد کا مسئلہ ہے, پہلا مسئلہ ہے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو چلنا چاہیے, اس کی وجہ سے خود بخود سسٹم ریفائن ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی جو پالیسیز ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں. وہاں کوئی بندہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے نا تو اسے امید ہوتی ہے کہ اگلی گورنمنٹ آئے گی تو یہ ختم نہیں کرے گی. اور یہاں پہ جو ہمارے ایکس چیف جسٹس صاحب نے ریکارڈنگ کے مسئلے میں جو کچھ کیا, آج ہم نے وہ کتنا بڑا اس کا جرمانہ بھگتا ہے. اس وقت ہم محب الوطنی میں ہم بھی نعرے مار رہے تھے, ہمارے ساتھ کیا اب عمران خان صاحب اسی کمپنی سے دوبارہ معاہدہ کر رہے ہیں, تو کیا وہ ایکس چیف جسٹس کو لا کے کوئی کٹہرے میں کھڑا کرے گا؟ اور اس وقت کے لوگوں کو, جو لوگ خود یہ لوگ بھی شامل تھے جو اب گورنمنٹ میں ہیں, کہ جی بڑا اچھا ڈیسیژن ہوا ہے, تو دیکھ لیں کیا نقصان ہوا. تو 5 دفعہ کم از کم حکومت چلے تو آپ پھر اس سسٹم کے ثمرات دیکھیں گے. اگر آپ چلنے نہیں دیں گے اور پھر کہہ رہے ہیں ثمرات نظر نہیں آ رہے, اسی طریقے سے ہے کہ ایک پودا آپ نے بویا ہے, ہر روزانہ اس کو جڑوں سے اکھاڑ کے دیکھتے ہیں تو بڑا ہی نہیں ہو رہا. تو یہ کچھ ادھر ہو رہا ہے 70 سالوں سے. اور سر اس کو آپ کم از کم 2-3 مہینے اس پودے کے لیے اور اس کے لیے کم از کم 25 سال اس سسٹم کو چلنے دیں. جن لوگوں کی آپ مثالیں دیتے ہیں نا, آپ 200-250 سال پہلے یورپ اور امریکہ کی ڈیموکریسیز کو اسٹڈی کریں, اس سے زیادہ کتخانہ ڈلا ہوا تھا وہاں پہ جو ہمارے ملک میں سیاستدان کرتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ کرتے آج ہم مثالیں دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں سسٹم چلا. کوئی ڈکٹیٹر نے آ کے بدماشی نہیں کی, سسٹم کو چلنے دیا, آہستہ آہستہ کرتے.